السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 133 تا 138 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ترتیب کے ساتھ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے سچے لوگ ہیں، سچی جماعتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہیں۔ الا عباد اللہ الصالحین۔ اور پھر اللہ نے اپنی ان سچی جماعتوں کے ذریعے سے انسانیت کو رہنمائی دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی مرکزیت وہ امام انسانیت ہے اور تحریک حنیفی کے مرکز ہیں۔ اور پھر آپ سے جو سلسلہ چلا انبیاء کا، ان کا تذکرہ ہوا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تاریخی اہمیت ہم نے عرض کی تھی۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو کتاب مقدس تورات عطا فرمائی، اور پھر ہم نے صراط مستقیم عطا فرمایا اور ان کو کامیاب کیا، غالب کیا فرعون اور فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ یہ سب وہ اللہ کے سچے نبی ہیں جو صف باندھے ہوئے ہیں، قطار در قطار کھڑے ہیں، مضبوط ہیں، اپنے مشن پر، اپنی فکر پر مضبوط استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ دشمن آ گیا تو دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ دشمن کو ڈانٹ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے بھی دیگر انبیاء کی اقوام کی طرح تکذیب کی، جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پکڑے گئے ہو، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر جو الیاس ہیں وہ میرے بندے ہیں۔ آج حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، آگے حضرت یونس کا ہوگا، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان آیات میں اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف اس لسٹ کا تعارف کروایا جا رہا ہے جس میں اللہ کے نبیوں نے قربانیاں دی ہیں، جس میں حزب اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے، جس میں صراط مستقیم کا تعارف کروایا گیا ہے،
جس میں ان انبیاء اور سچی جماعتوں کی استقامت کا اور دشمن سے مقابلے کا تعارف کروایا گیا ہے۔ وہ اللہ کی فکر کا تعارف کرواتے ہیں، اسی کی رٹ کو غالب کرتے ہیں، سوسائٹی کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن قوم جو فرسودہ نظام میں ان کی سوچ پست ہو جاتی ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، جب کفر، شرک اور ظلم کا نظام ہو تو کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے میں تباہی آتی ہے، اور سب سے پہلی تباہی فکری تباہی ہوتی ہے۔ ان کا فکر سچ کو قبول ہی نہیں کرتا، حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی یہی ہوا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پیچھے سورۃ ہود میں بھی اور بہت ساری جگہوں پر، سورۃ الحجر میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلاً واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے، اذ نجیناہ، جب ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور آپ کے جو سچی جماعت ہے، آپ کو ماننے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اجمعین، سب کو، ہاں الا عجوزن، مگر ایک بڑھیا ہے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والی ہے۔ میرے عزیزو، حضرت لوط علیہ السلام کے اس ذکر سے بہت بڑی مثال یہ ملتی ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو ٹھکرا دی، وہ مخالفین کے ساتھ مل گئی، شیطانی جماعت کے ساتھ، اللہ نے اس کو بھی ٹھکرایا۔ جس طرح شیطانی جماعت کا حال ہوا، اس بڑھیا کا بھی وہی حال ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صرف نسب کام نہیں آتا، نسل کام نہیں آتی، یا تعلق کام نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آپ نے ان کے والد کے بارے میں سن لیا ہے، وہ بھی تباہی کی طرف چلا گیا۔ تو اصل چیز تو اللہ سے تعلق ہے۔ پیچھے آپ نے نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ان کے بیٹے کے بارے میں سن لیا ہے، اور یہاں پر لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، انہوں نے دشمن کی حمایت کی، حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کی، تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الا عجوزا فی الغابرین، اس بڑھیا کا حال یہ کیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور باقی جتنے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ کی جماعت کا حصہ ہے، گھر والے ہیں، سب کو اجمعین، سب کو ہم نے نجات دے دی۔ اور پھر کیا اللہ کا عذاب آیا؟ یہاں بھی اشارہ ہے، تفصیلات تو دوسری جگہ پر ہیں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا آخرین، دوسروں کو، یعنی جنہوں نے نہیں مانا، جو شیطانی جماعت ہے۔ اور اس دور کا سماجی نظام اتنا تباہ ہو چکا ہے، گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں جن میں لواطت کی بیماری پیدا ہو گئی۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جب بھی سماجی نظام تباہ ہوں گے، ان کے پیچھے ظلم کے نظام ہوتے ہیں، سیاسی اور معاشی نظام، تو وہ سماج کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ان میں بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مختلف قسم کی ذہنی نفسیاتی امراض پیدا ہو جائیں۔ آج بھی ہمارے اس نظام میں نفسیاتی امراض ہو گئی، یہ مہنگائی، غربت، پریشانی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے آج خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی اسکالرز جنہوں نے ظلم کو ختم کرنا ہے، جو انہی آیات کو پڑھتے ہیں جو ہم سن رہے ہیں، انبیاء کی اس اسوہ اور سنت کو زندہ کرنے کی بجائے اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔
انبیاء نے تو سسٹم کو ختم کیا، توڑا ہے۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ سے کیا نظر آ رہا ہے کہ جب ظلم بڑھا، سماج تباہ ہو گیا، ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور تباہی کیسے کی؟ بڑی تباہی یہ ہے کہ بستی کو تباہ کر دیا، الٹ دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مخالفین ہیں، کفار، مشرکین، ظالم، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، یہ جو بستی تباہ ہوئی تھی، اس بستی سے تو تم گزرتے ہو، صبح کے وقت گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، پھر رات کو گزرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم پھر بھی عقل حاصل نہیں کرتے؟ اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی تباہی جو ہمیں اس راستے سے نظر آتی ہے۔ جب یہ شام کے راستے کی طرف جاتے تھے لوگ، شام کے سفر پر، تو وہ بستی راستے میں آتی تھی جو صدوم علاقہ کہلاتا ہے، تو وہ کھنڈرات، وہ تباہی نظر آ رہی ہے۔ تو جب نظر آئے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے تکذیب کرنے والوں کو، کفر، شرک اور ظلم کرنے والوں کو تباہ کیا ہے، تو کم از کم آپ تو باز آ جاؤ، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو، اللہ کی فکر کو تسلیم کر لو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ میرے عزیزو، یہ قرآن پاک تو آج کے لیے بھی ہے، تو افلا تعقلون، اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے۔ مکہ والوں کو تو ایک جو بستی تباہ ہوئی ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی نشانیاں موجود ہیں جو تباہی ہوئی ہیں۔ کیا غزوہ بدر یاد نہیں ہے جس میں ابو جہل اور اس کے شیطانی گروہ اور مافیا کو تباہی ہوئی، شکست ہوئی؟ فتح مکہ ہمیں یاد نہیں ہے، اور دیگر غزوات ہمیں یاد نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کا امن، خوشحالی اور ترقی صرف ایک نظام میں ہے، وہ اللہ کا ہے، ایک فکر میں ہے جو اللہ کی ہے۔ اس فکر اور فلسفہ توحید جو فلسفہ انسانیت ہے، بعض ہمارے مبلغین جب فلسفہ توحید کا نام لیتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے ہے۔ او بھائی، فلسفہ توحید تو فلسفہ انسانیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب الناس، یہ انسانیت کا پروگرام، انسانیت کا فلسفہ ہے۔ اب انسانیت کو امن دینا ہے، خوشحالی دینی ہے، دنیا اور آخرت میں ترقی دینی ہے، تو وہ اسی فکر اور فلسفے پہ آئے گی۔ لیکن فکر اور فلسفہ بیانیہ نہیں ہے، اس کا عملی نظام ہے۔ آج ہم نے بیانیہ تو جاری کر دیا، مساجد میں توحید پہ درس ہو رہے ہیں، اور کئی توحید پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ او بھائی، جو آپ کا سسٹم ہے سماجی، اس پر توحید کا غلبہ ہے؟ سیاسی اور معاشی نظام توحید کے مطابق ہے؟ جب بیانیہ ہے، عمل ہے ہی نہیں، تو برکت کیسے آئے گی؟ اس لیے یاد رکھو، اگر امن چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی ترقی چاہتے ہو، ان انبیاء کی یہ جو دروس اور کلام مقدس قرآن پاک سن رہے ہو، اس کو سمجھو اور اپنا نظام اس کے مطابق بناؤ، یقیناً اللہ کامیاب کریں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ کبھی ہمیں ناکام
اور فیل نہیں کریں گے، کامیاب کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تمام ہمارے جو بھائی مجبور ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔